مقام حضرت صاحبزادہ محمد ابوبکر چشتی صاحب مدد العالی تو تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام مقام جناب صاحبزادہ ابوبکر چشتی صاحب مدد العالی بالمقام رسول ہو جائے ایک ماتا ہے پور ہو جائے چھیڑ دو ذکر سید عالم رحمتوں کا نزول ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت گرامی کا شاہ صاحب قبلہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ اعلان کرا دیں کہ حضرت خطیب ذیشان واجب الاحترام محترم مقام جناب صاحبزادہ محمد ابوبکر چشتی صاحب مدد العالی کا خطاب ہوا اور موضوع ہے شان ولایت قرآن و سنت کی روشنی شان ولایت قرآن و سنت کی روشنی میں اور شان محدث علی رحمۃ اللہ تعالی حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد امین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ سید شریف جہلم فکر ملت شیخ علی عاشق رسول حضرت صاحبزادہ پیر سید
حسین شاہ صاحب حیدری نقشبندی جماعت زیدہ مجموعی شیر اسلام برادر محترم حضرت علامہ مولانا علامہ شیر محمد صاحب سیاسی زیدہ شرف معزز علماء کرام اور نہایت اکرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ مسجد گلزار مدینہ رضا آباد دے اندر اج دا یہ شان پروگرام سرکار مدینہ سرور قلب سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج پاک دے مقدس عنوان پر بھی منایا جا رہا ہے، اور وہ نال محسن یاد سنت پر مردہ ایک آغوش بلائی سرمایہ امیر حضور قبلہ امیر ملت علامہ الحافظ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے اس سے پاک کی مقدس تقدیر ہے۔ میرے عزیز بھائی حضرت علامہ حافظ محمد رسول اللہ صاحب سے عرض کے لیے حضرت قبلہ پیر صاحب کا میرے تک حکم پہنچایا ہے اس پروگرام کے اندر مقام بلائی گفتگو کرنی اور پھر سرکار کے معراج کے حوالے میں حضرت مناظر اسلام کا عظیم خطاب ہوگا، تو میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے انہاں عظیم لوگاں نے عظمت و شان کے حوالے کا پڑھنا چاہتے ہیں کہ جڑے اللہ دے دوست کہلائے زندگیاں رب کی یاد میں گزاریاں آپ قبر لیٹ گئے مگر صدیاں گزرتے باوجود بھی انہاں دی عظمتاں نے نعرے بلند ہوئے۔ اس کائنات اصولے میں جڑا ٹر جاندا ہے یا مر جاندا ہے او دے نال ثابت دی دم لگ جاندے ہیں۔ جڑا ٹر جاندا ہے یا مر جاندا ہے او دے نال ثابت دی دم لگدی ہے۔ فلا صدر ثابت صدر، فلا وزیر اعظم ثابت وزیر اعظم، مگر دیکھ لو آج تک کسی پاگل نے بھی داتا صاحب کو ثابت ولی نہیں آکھیا، غوث اعظم کو ثابت ولی کسی نہیں آکھیا، حضور امیر ملت کو ثابت ولی کسی نہیں آکھیا۔ جنہاں تعلق کرسی نہ ہوندی یا اسلام آباد نہ ہوندی وہ ٹر جائے یا مر جائے تو ثابت کی دم لگ جاتی ہے۔ جنہاں تعلق مصطفیٰ دے مسلے تے منبر نہ ہوندی وہ مر جائے نہ بھی نہیں ہوتی۔ حضور داتا گنج سید علی حیدری رضی اللہ تعالی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی تو بہت پہلے اور اس شان دے مالک والی خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں داتا صاحب کی موجودگی میں ہوتا تو میں آپ کا مدین پڑھ جاتا۔ اس شان دے سید علی میری خاک پنجاب وقت میں پنجاب کی مٹی داتا کے دم کرم پر آباد ہے۔ صدیاں ہو گئی نے کبھی لیتے نہیں مگر تسی آج جا کے لاہور داتا حضور نے دربار حاضر ہو خدا کی قسم ہے 24 گھنٹے ایک منٹ ایسا نہیں ملے گا کہ داتا کی قبر سے قرآن نہ پڑھے۔ والی خدا کو صدیاں ہو گئی نے دنیا تو پردہ کیتیاں اجے تک
قیادت کی 11ویں جاری ہے۔ حضور امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ 7 سال گزر گئے نے آپ نے پردہ فرمایا، اجے تک آپ عظمتاں دے دارے گونج رہے ہیں۔ ہر ولی رہتے جنہیں بھی نبی کی محبت میں گم ہو کے رب یاد کیتا وہ دا نام اجے تک لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ بزرگان کی عرص کیوں ہو رہے ہیں، یہ نامہ دے نعرے کیوں پہ گھومتے ہیں؟ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نو عنوان موضوع بنایا نا، اودے وچ اللہ دا جواب کیا ہوتا ہے؟ گل ہوئی قرآن تو ملے، میری تو اٹھی گل غلط ہو سکتی ہے پر رب دی بات غلط نہیں، میرے تو اٹھے کلام میں غلطی آ سکتی ہے پر کلام الہی غلطی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اتنے مجمع میں واسطے مجھے سوڑ دی ضرورت ہی نہیں سی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک قرآن و کتاب ہے جنہیں بھی کوئی شک ہے ہی نہیں، جنہوں نے بھی شک پہ جائے انہیں بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کیوں نہیں؟ ادھا جواب بھی اللہ دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ذکر میں ہوتا ہے، ان رکھوالی بھی میں ہوتا ہے۔ اے قرآن اے دس اس صدیاں گزرن کے بعد ولیاں کا ذکر کیوں جاری کرنا ہے؟ سنو اللہ کا بات۔ رب تعالیٰ نے کیا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ کا اپنے بندیاں رکھا ہے، تسی میرا ذکر کرو، وہ دے بدلے میں تھوڑے چرچے کراں گا۔ اعلیٰ حضرت کنز الایمان کیوں ایمان رکھا ہے؟ تسی میرا ذکر کرو، وہ دے بدلے میں تھوڑے چرچے کراں گا۔ پنجابی زبان ہی نہیں کہہ لو رب پہ کہندہ ہے بندیا کیوں میرا ذکر کر، میں تیرے نام کی کھوٹی چاڑ دیا۔ فَذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کر، تسی میرا نام لگا، میں تو ہے نام لگا۔ او میرے بندیوں، رب 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 کہتے دیکھو، یہ قیامت تک فرید فرید نہ کرائی تے رب نہ ہو کر کہتے دیکھو، یہ باہو باہو دی تم نہ بتا دیتی تے رب نہ ہو میرا نام لے کہتے دیکھو، یہ قیامت تک کبھی یہ ملن کے نعرے مجھے رب تمہارا خدا نہ علماء بیٹھے نے، مشاہد بیٹھے نے، حضرت جلوہ فرما نے پوچھ کے دیکھ لو اس جملے میں رب نے مدد کی ہے، باقی شرط کی ذکر کرو گے یہ ذکر ہو گے، نام لو گے کہ نام لیا جائے گا، اللہ اللہ کرو گے کہ اس بنائے جائے گے، یاد کرو گے کہ یاد لو گے۔ فیصلہ بات سے گرد و نواز والو، ہر نبی نلواد ہے، ہر ولی نلواد ہے، ہر صحابی نلواد ہے، ہر مومن نلواد ہے، یاد کرے گا کہ یاد رہے گا، پر قربان جامع حسین کا نام ہے، فاطمہ کا باب ہے، جنہیں گا یہ شرط نہیں رکھی، فرمایا چلنا تو بلال نل کرنا کرنا ہونے گا، میں پھر بھی ضرور بیٹھا ہوں۔ ہر ایک شرط رکھی ہے پر یاد تو کوئی شرط نہیں ہے۔
کورس میں آنے والے ہو تے میراج النبی کانفرنس میں شرکت کرنے والے ہو قربان جائیے جس رب نے یہ شرط رکھی ہے نا ذکر کرو گے ذکر دے گا اس رب نے یہ شرط نہیں رکھی کہ جتنا کرو گے اتنا ہو یہ کوئی نہیں آپ یا 5 سال ذکر کرو گے تو 5 سال کو 10 سال ذکر کرو گے تو 10 سال کو جان گے 50 سال یاد کرو گے تو 50 سال اس میں آئے جان گے نہیں سب کو یاد کرو گے تسی یوں ہوتے سال یاد کرو گے مر جاؤ گے 10 سال یاد کرو گے مر جاؤ گے 50 سال یاد کرو گے مر جاؤ گے جتنا تسی ذکر کرو اگر اتنی میں کرا پھر جاری میں وفا نہیں رہتی جب تک تسی یاد کرو جب تک میں پھر میں جب تک تسی ہو تسی یاد کرو جب تک میں پھر میں تجھ کرے سبحان اللہ اگے رب نے کیا فرمایا فَقْبَرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا میرا شکر کرو کفر نہ کرو بندہ لالچی ہے میں عالم تصورات کی تھی میرے کریم ربا شکر کریے تحقیق دیں کہ جو کفر کریے تحقیق لیں شکر کی جزا کی ملے گی یا کفر کی سزا کی ملے گی قرآن پڑھ کے دیکھو خدا جواب بھی رب لیا رب تعالیٰ نے کیا لئن شکرتم لأزیدنکم میرا شکر کرو گے کہ میں نعمتاں بتا دیں سبحان اللہ خزانے لٹا دیں اللہ کرم دیا بادشاہ کرانا لئن شکرتم لأزیدنکم میرا شکر کرو گے کہ ہو دیا گا اپنے منگتے نو اتنا دے دیا گا میرا منگتا جگتا داتا بڑھ جائے گا سلطان بڑھ جائے گا یہ جنی چولی میں پڑھا گا وہ پھر جگتا داتا وہ جگتا سلطان بڑھے گا جیسا میرے منگتے سے دروازے پہ جائے گا اعلان کرنا پڑے گا منگتے خالی ہاتھ نہ لاتے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لاتے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو مکہ شہر صبح دن ہے ابو جہل کے دروازے سے منگتا کھلوتا ہے سردار غریبہ میری کبھی خیر اسلام کا بہت بڑا دشمن سی کوئی وقت تو جان نہیں سی دینا کہ باہر نکل کے کہندا ہے وہ آن والے منگتے آ غلط ناس سن کے آ گئے ہیں میں تے غریب آدمی ہوں مکے دا سردار تے علی ہوں او علی دا سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جہل کو پتہ سی 3 دن ہو گئے ہیں علی دے چولہے وچ اگ نہیں بلی جنت دے شہزادے 3 دنوں دے اللہ علی کے دربار تے جائے گا خالی واپس آئے گا میں اسلام کا مذاق اڑاواں منگتا سی نام سنیا دل نو چنگا لگا دیا نا ٹر پیا دروازے تے کھلو کے کہندا یا علی المدد سبحان اللہ بڑا نام سن کے آئے ہیں علی سنیا تسی بہت بڑے سردار ہو میری بھولی کی خیر حیدر قرار مسلح سے بیٹھے نے منگتے دی آواز سنی
مڑ کے خاتون جنت پر دیکھیا فاطمہ ہوئے تے منگتا ہے سیدہ بھی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ گئے علی تھوڑے کو گل چھپی تے نہیں پتہ ہے میں 3 دن ہو گئے نے جنت ایک شہزادیاں نے کوئی کھاتا پیتا نہیں ساڈے بچے آگ نہیں بنی حیدر کرام نے فرمایا فاطمہ گل تے تیری ٹھیک ہے کہ آج تک ساڈے منہ دا منگتا نا سن کے آیا بڑی امید لے کے آیا مسلح کو اٹھے دروازہ کھولے آیا پروگرام سے منگتے کو آگیا اور دروازے پہ اور والیا میرے دروازے تو خالی نے گیا چھوڑ کے کھانا انہیں کہنے چھوڑ کی تھی مولا علی نے بھوکے تے گلی جو چھوٹے چھوٹے پتھران دی موٹ سنگریزیاں دی موٹ پڑی درود پڑھ کے اٹھتے دام کی منگتے دی چوری پا کے نا آسمان بل میں کیا کیا رکھا یاد تے نا دی یاد رکھی بڑا آسمان کیا ہے بڑی امید لگ کے آیا میرے دروازے میں دام کرنا میرے قریب ربا فرمایا منگتے چوری بند کر لیا جنہیں پیجئے مجھے سامنے جا کے بولوں منگتے نے چھوڑ ہے سینے نہ لڑائی ہوئی کہ جاوے پیا تے انگلیاں نال تھلوں کٹول کے ویکھدا ہے یہ روڑے نہیں یا کوئی بدلے نہیں انگلیاں دیاں کوریاں نے دس دتا ہے تے موتی بن گیا چوری سینے نہ لڑائی ابو جہل دے دروازے تے پہنچی ابو جہل نے کیا اور سائیں دس سردار علی نے کی دئی من کے اکھاں آنسو آ گئے اور نے کیا اور دشمن اسلام تو پتہ نہیں کس نظریے پر بھیجا تھی پر دیکھ لے منگتے کھاتی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی شہرات نہ ذکر کرو گے ذکر ہوگا نام کرو گے نام لیا جائے گا اللہ اللہ کرو گے عرس منائے جائے گا شکر کرو گے نہ مکر والے خزانے دیتے ہیں دوسرا بڑا قرآن پڑھو پتہ لگے رب نے ولیاں الفاظ کے سبحان اللہ رب تعالیٰ نے دوسرا وعدہ کیتا منا میرا صالح من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جڑا عمل
چنگے کرے باہے مرد ہوئے باہے عورت ہوئے شرط کوئے ہوئے مومن عمل چنگے کرے باہے مرد ہوئے باہے عورت ہوئے پر ہوئے مومن یا اللہ کی نام دینا ہے فرمایا فَلَا لُحْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اسی پاکیزہ حیاتی دینے ہیں پاکیزہ حیاتی میں اجے تک وہ اخبار سوال کر رکھی ہوئی جنہوں سادی انڈیا نہ پیسہ نہیں جانو اسی نا ایک ہیڈ ماسٹر صاحب حضور امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام فرماندے نے میں خواب دیکھیا حضور امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے بیٹھے نہیں تو بڑی تیزی میں کدھر جا رہے کہ میں راہ پر کھلو گیا پیر دی مدت بعد تے دیا نہیں ذرا رک جاؤ میں رج کے مرشد میں دیکھ لوں فرمایا تیری عقیدت اپنی جگہ تھی پر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیتے تو میں رن کچھ دے محاذ پہ جا رہے ہیں مسلمانہ دی مدد ہوا میں آجے تک اخبار مارتے رکھی حضور امیر ملت فرماندے نے میں رن کچھ دے محاذ پہ جا رہے ہیں انڈیا نے حملہ کر دیتے ہیڈ ماسٹر کہندہ میں رسید کی پیر صادق رن کچھ دا محاذ بھی بڑا ضروری ہے مگر سب تو بڑا خطرہ لاہور انڈیا نے فوجہ نے اعلان کیتا ہے کل صبح دا ناشتہ لاہور جا کے کرنا ہے شالی مار بام تک انڈیا کی فوجہ ہو چکی ہے حضور مہربانی کرو رن کچھ چھوڑو لاہور دو گولے سن باقی کہ میں زخمی سا میں یقین تھی کہ میں شہید ہو جانے مگر انتظار پہ کرنا تھا دشمن ذرا قریب آوی کہ دو گولے چلا کے دشمن کا کچھ نقصان کر کے شہید ہوا میں زخمی حالت میں مورچے میں بیٹھا ہوا تھوڑی دیر گزری رات کا وقت سے ایک سفید داڑھی والے گولے کو نہیں چلا چلا گولے فوجی کہتا میں کیا بابا آجا مورچے جنگ ہو گئی حملے ہو رہے ہیں آپ مورچے میں اپنی جان بچاؤ تو فوج کا کارن نہیں جانتا دو گولے نے میرے کو دشمن قریب آیا
میرا نشانہ لے کے گولا سکیا تے میں دیکھیا کہ بابے ہوئی اپنی سفید چادر لا کے نا تے دشمن دا گولا پکڑ کے مینوں پہ دے لے دشمن دا دشمن تے چلا مولانا محمد عمر اشرفی رحمت اللہ تعالی مناظر اعظم فرماندے سن وہ فوجی کہنے لگا میں توپ چھڑ کے کہ بابا جی کے ہم پیرا تے نہیں سبحان اللہ میں کیا بابا جی دسو تسی کون ہو ساری رات تساں دو گولے نہیں مکر دیتے تے بابا جی نے کیا چل اپنا کام کر میں فوج دا قانون نہیں جانتا تو محمد دا قانون نہیں بابا جی نبی پاک کا نام لیا نا تے میں قدم چوم کے آکھیا ہوں دا واسطہ جے دس تسی کون بابا جی میرے دل وچ حسرت رہ جائے گی میں ساری زندگی سوچتا رہاں گا پتہ نہیں کون تھی واسطہ جے فاطمہ دے بابے دا دسو کون ہو فرمایا پتہ پوچھنا ہے آنا علی حنویری قرآن نے کہا فلا نحیہ ینہو حیاتا طیبہ اللہ فرمانا پھر پاکیزہ حیاتی دینے پاکیزہ حیاتی تاجدار گولڑا خواجہ خاجہ فاتح قادیاں سیدنا پیر میروی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راول پنڈی دے قریب ایک بہت بڑا آستانہ ہے کلیام شریف حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب فقیر سن پیر صاحب دا اور آپ کا زمانہ ایک تھی آپس میں بڑے تعلقات سن دوستی تھی وہ مجذوب سن حضرت صالح سن مگر آپس میں بڑا پیار سی میرے منیر پڑھ کے دیکھو منصورات میریا پڑھ کے دیکھو تاجدار گولڑا فرماندے نے میں گولڑے شریف اٹھتا ہویا ہاں تے خواب وچ مینوں بابے ہوئی ملے تو مل کے کہنے نے پیر جی میں فوت ہو گیا میرا جنازہ پڑھا جاؤ بابا جی خواب بھی ملے پیر جی میں فوت ہو گیا میرا جنازہ پڑھا جاؤ تاجدار گولڑا کہنے نے میں اٹھیا وضو کیتا لباس بدلیا سر تے پگ رکھی گھوڑے تے بیٹھ گیا چل پیا کلیام بن کلیام شریف دے قریب پہنچیا کھیت سن سجے بھی کھبے بھی بنے بنے میں کولی تے پیا جاواں تے میں ویکھیا تے اگے بنے تے بابی ہوئی کھلوتے ہوئے سات بسم اللہ جی آیا مرحبا اہلا سہلا اللہ اکبر تاجدار گولڑا کہندے نے میں حیران ہو کے کیا بابا ایک کی بنا کیتا جے مینوں کہندے ہو میں فوت ہو گیا جنازہ پڑھا جاؤ تسی بنے تے کھلوتے ہو مسکرا کے کیا پیر جی اللہ دی قسم ہے کلیام وچ میری میت پئی ہوئی ہے پر میں سوچی ہے سید گھر پہ آؤں میں استقبال بھی کر رہا میں جدو یہ واقعہ پڑھیا تے حیران ہو گیا پھر کھڑی کے طبے تو میاں صاحب دی آواز آئی ابو بکر حیران ہو گئی کوئی دو حضور ادھر میت پئی ہے ادھر استقبال پہ کرتے ہیں میاں صاحب نے کیا بالکل ٹھیک ہے جنہ عشقی نمازاں پڑھیا تے او کدے نہیں مری لاہور جا کے دیکھو راوی دے ارلے کنارے بھی قبر ہے راوی دے پرلے پاسے بھی قبر ہے ارلے پاسے بھی بادشاہ لیتی ہے پرلے پاسے بھی بادشاہ لیتی ہے ارلے پاسے دنیا دا بادشاہ پرلے پاسے دین دا بادشاہ ارلے پاسے جہانگیر دا مقبرہ پرلے پاسے داتا دا دربار جہانگیر کے مقبرے تے گدے پھردے میں بیٹھے نے داتا دربار سے چادراں چڑھائی جا رہی ہیں
شاہی مسجد کے دروازے کھلو کے دیکھو، سجے پاسے بھی قبر، کھبے پاسے بھی قبر، کھبے پاسے سکندر دی قبر، سجے پاسے اقبال کلندر دی قبر۔ خدا دی قسم میں اپنی اکھاں نال دیکھے، سکندر دی قبر تے بچے گلی ڈنڈا پہ کھیلتے سن، کلندر دی قبر تے چادراں چڑھائیاں جاندیاں۔ وجہ کی ہے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں ملدے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ اکبر۔ سلسلہ اشرفیہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عظیم سلسلہ ہے۔ آپ کے سلسلے میں ایک مجذوب فقیر گزرے نے، حضرت بابا فتح اللہ اشرفی مجذوب نام کی تھی فتح اللہ، بابا فتح اللہ اشرفی رحمت اللہ تعالی۔ آپ کا مثال ہو ہے منگل والے دن، منگل والے دن غسل دیتا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھایا گیا، بازار میں جنازہ جا رہا سی، ایک ہندو عورت اپنی دکان پہ بیٹھ کے سودا پہ دیندی سی، کسی کو لوگ پوچھ دیے ارے یہ کس کا جنازہ ہے؟ ہندوستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں جتنے دے دی جگہ جیم استعمال کرتے ہیں، کہہ دیے ارے یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے والے نے کیا بابا فتح اللہ صاحب۔ وہ ہندو عورت کہہ دیے غجب ہو گیا، بزرگ لوگ بھی منگل کے روز مرنا شروع ہو گئے۔ کہہ دیے غجب ہو گیا، بزرگ لوگ بھی منگل کے روز مرنا شروع ہو گئے۔ بابا اور کفن پایا ہوا تو منجی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمان لگے تو بتا بزرگوں کو کس روز مرنا چاہیے؟ تو بتا بزرگوں کو کس روز مرنا چاہیے؟ عورت بھی بڑی دلیر سی، کہتی ہے مان گئی بڑے میاں واقعی اللہ بھالے ہو، بزرگ مرے پیر کے روز، بزرگ مرے جمعرات کے روز، بزرگ مرے جمعے کے روز، یہ منگل کا روز پر بزرگوں کے مرنے کا روز ہے، فرمایا جنازہ واپس لے چلو ہم جمعے کے روز مرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ چوتھا وعدہ، پہلا وعدہ ذکر کرو گے ذکر ہو گا، دوسرا وعدہ شکر کرو گے خزانے لٹا دیا گا، تیسرا وعدہ عمل چنگے کرو گے میں مرن نہیں دے گا، باقیدہ زندگی دیا گا۔ چوتھا وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ، پٹرول کو سنو سبحان اللہ۔ ایڈیاں سونیاں پیران دی قیادت دی جڑی گڈی عشق رسول دی میں براستہ علی پر مدینہ پاک لے جانا چاہنا ہے نا، سبحان اللہ دا پٹرول کو تے بری بریک لاما کا گنبد خطرہ دے عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہاں مومناں نال جنہاں دے عمل چنگے نے، نالے بخشدیاں نالے اجر عظیم، نالے بخشش نالے اجر عظیم، اے دو وعدے نے۔ یہ کتنے وعدے ہو گئے؟ پانچ، ترے پہلے تے ہوئی اجر عظیم۔ جس دنیا میں اسی رہنے آئے چیز ہے، ایک دوسرے کا خون باننے ہیں، جیباں کترنے ہیں، دہشت گردیاں کرنے ہیں، ہائے کرسی کرسی پیچھے ہے تو کرسی پوری محلے کا ممبر ہی بن جاوا، میں ایم پی اے بن جاوا، میں ایم این اے بن جاوا، میں وزیر بن جاوا، ویکھے جے وزیراں دا چھپ دے پھرے تے میں پر مار دے وزیر نہ بن محمد دے در دا فقیر۔
اجلاس ختم ساڈا اجلاس اج بھی جاری ہے کیونکہ ساڈا تعلق اسلام آباد نال نہیں اسلام نال سبحان اللہ اللہ کرسی مل جائے کرسی دولت مل جائے عزت ملے شہرت ملے باوے محلے کی ممبری ملے اللہ فرماتا ہے تم محلے نو رونے کملی والے ہو کھول تسی فرما دیو متاع دنیا قلیل کہ ساری دنیا میں جو کچھ ہے یہ قلیل ہے چھوڑے سبحان اللہ مشرق و مغرب شمال جنوب قل فرما دیو متاع دنیا قلیل اے جو کچھ دنیا سے اے قلیل ہے کہ جو کچھ میں اپنے ولی نو دینے ماجر و نازی یہ دنیا کی شے اللہ فرماتے میں نے سب کچھ دیا والے کوئی میرا نہ معبود نہ غلام بن کے تے یار دی غلامی دا پٹا پا کے تے اسی واسطے کسی عاشق نے بڑے مدد کی گل کی وہ کہتا ہے کر ذکر رسول عربی دا اے دے وچ بھلائی کملی والے کی شان کوئی کمی نہیں ہوگی کیونکہ رب آپ درود بھیجتے ہیں فرشتہ درود بھیجتے ہیں اسی درود پڑھنے ہیں نیکیاں سنو ملدیاں نے درود انہاں تے پڑھنے ہیں تے فائدہ سنو ہوندا ہے کر ذکر رسول
مسلمان بن جائے ایک کملی والے کا پتر ہے اور جدا عرس پہ منا دے حضور محدث علی پوری سیدنا پیر جماعت علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ اس شان کا پیرے جنہیں مدینہ پاک جانا عرب کی زمین تے جانا تے پاکستانوں دولت لے کے جانی تے مدینے نے غریبہ مسکینہ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دروازے دروازے تے جا کے چوڑیاں پڑھیاں نارے چوڑی پڑھنی تے نارے رکھنا او میرے آقا دے پنڈ رہن والے ہو کوئی کرنے ہو دعا کرنے ہو وقت امامی محبت ہے جنہیں کلمہ دے بڑے بڑے نواب اپنے ساتھ باندھے نے مدینہ پاک کی مقدس گلی کے کملی والے دے روزے بن جا رہے ہیں محدث علی پوری دے اگے اگے ایک بندہ پیا جاوے مدینے کی عظمت کو واقف نہیں پتہ نہیں مت ماری گئی سامنے کتا آ گیا انہیں پتھر ٹوٹے کتے نو ماریا کتے دی لت تے پتھر لگ گیا ٹنگ زخمی ہو گئی محدث علی پوری نے جدوں ویکھیا کتا زخمی ہو گیا جلدی کر جا کے کتے نو جبا پا دیا اپنے سر دی پگڑی لا کے پٹیاں بنا بنا کے کتے کی تن تے پٹیاں تے لپیٹتے نے رو کے کہندے نے ظالما ظلم کر دتا ہی تینوں نہیں پتہ ہے کنا کتا ہے تینوں نہیں پتہ کس گلی دا کتا ہے او تیرا ایمان کیسا ہے او تیرا عشق کیسا ہے تو کبھی والے نے کتے نو ماریا کتے نو پٹیاں تے کرن ہولی ہولی رو کے کہندے نے اے میرے آقا دے شہر دیا کتیا تینوں واسطے کملی والے دا او بھی غلطی معاف کر دے پھر میں تیرے کولوں توفیق منگدا اے مدینے دیا کتیا کہ تو ناراض ہو گیا تے کملی والا ناراض ہو جائے گا تینوں واسطے فاطمہ دے بابے نال دی غلطی معاف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں مدینے دی عظمت پوچھو نہ کوئی جنا مدینے دا خیال کون دے ایک مولانا بیان کرتے سن تے روندے سن فرماندے سن میں مدینہ طیبہ گیا اور مدینہ پاک وچ ایک مکان کرائے تے لیا میں بیٹھ کے روٹی پیا کھاندا تھا ہڈیاں گلی پیا سکدا تھا میں ویکھیا 7-8 سال دی عمر دا بچہ رنگ کالا پھٹے ہوئے کپڑے پیروں میں جوتیاں کوئی نہیں سر تے ٹوپی کوئی نہیں تے گلی میں جا کے میریاں سکیوں یا ہڈیاں چک کے پیرتی سے مولانا کہندے نے میری چیخ نکل گئی یہ حضور دے شہر وچ رہن والا یہ بچہ ہے میں آواز کی سرکار دا واسطہ ہڈیاں نہ اندر آ میرے نال کھانا کھا بچے نو کول بٹھا کے کھانا کھلایا کھانا کھا چکا تو میں آخیا پتر تین بہت بھوک لگی سی رو کے کہندے ہاں کتنا دینا دستا 3 دن ہوئے نے کھان واسطے کوئی نہیں ملیا مولانا کہندے میں پوچھیا تیرے ماں باپ نہیں میرے وال ویکھ کے کہندے مولوی ماں باپ ہوندے تے میں تیریاں سکیاں ہوئی ہڈیاں میں یتیم ہوں مولانا کہندے نے میں سینے لا لیا میں کیا رو نہیں آج تو بعد تو میرا بیٹا ہے میں تینوں اپنے ملک لے جاواں گا وہ پاکستان نہیں تھی بنیا ہندوستان تھی ہندوستان لے جاواں گا میری بیوی تیری ماں بن جائے گی میری بچیاں تیریاں بہناں بن جان گیاں میرے بچے تیرے بھائی بن جان گے چنگی روٹی ملے گی چنگا کپڑا ملے گا مکان ملے گا ماں باپ کا پیار ملے گا بہناں بھائیاں کا لاڈ ملے گا میں وعدہ کرنا جائیداد وچوں تینوں حصہ دیاں گا بچہ ساری گلاں میریاں بڑیاں غور نال سندا رہیا مولانا کہندے نے جدوں میں گل بند کیتی تے بچہ میری گود چ اٹھیا تے دروازے چ باہر نکل کے گلی چ کھلو کے مینوں کہندا اڑے آ مولانا کہندے نے میں اودیاں دامن لا کے میں باہر گیا بچہ مینوں کہندا مولوی سچ دس میں ہندوستان چلا جاواں مینوں ماں باپ دا پیار دے میں کیا بیٹا دیاں گا بہنا بھائیاں کا لاڈ ملے گا بیٹا ملے گا جائیداد میں کوئی حصہ ملے گا بیٹا میں حضور دے مدینے وچ وعدہ پیا کرنا تینوں ملے گا مولانا کہندے نے میری چیخ نکل گئی بچہ اپنی انگلی گنبد خضرا وال کر کے کہندا ہے ہندوستان وچ اے روزہ بھی ملے گا سبحان اللہ مولانا
نہیں میں بچے میں قدمہ کنڈیا پیا میں کیا پترہ جی اچھے روضہ ہوتا تو میں سب کچھ مل جائے گا پر اسے گنبد خطرہ کوئی نہیں بچے نے میرے اور ایک کے کیا مولوی جا تیرے بچے تنو مبارک جا تیرا ملک تنو مبارک تنو وقت منظور ہے دکھ منظور ہے پر قبلی والے نے مدینے کی جلائی منظور نہیں یہاں ذکر کر لے علامات بہو میں یہاں ذکر کر لے علامات بہو میں بیمار ہاں اے دوا میں بہو میں بیمار ہاں اے دوا میں بہو مولوی جاؤ میں دہرات کر لے میں دہرات کر لے مکان رکھنا ہے میں نے تے بہشتان کی لوڑ بہشتان کی میں ضرورت نہیں کوئی وہ مدینے مٹھلی ہوا میں مانا مصطفیٰ کا پیار تھا کملی والے کا غلام بن جاؤ آج جنہ کملی والے نے پیار کیتا ویکھ لے صدیاں گزر گئیاں انہاں دے نعرے پر گونجدے تھے دولت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا میں حضرت سردار پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب اور آپ سے متوسلین متعلقین مریدین اس عظیم الشان پروگرام کے دل دی گہرائیوں میں مبارکباد پیش کرنا ہے جمعرات والے دن میں پوری کوشش کرنا ہے کہ